اہتمام سے لائے گئے. اور سر کون لایا آپ کو؟ لایا کون ہے سر؟ وہی لائے. ساری دنیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال آ گیا ہے ووٹنگ کے اوپر تاکہ بہتر طریقے سے صاف اور شفاف ہو. مجھے حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے. مشین سے ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. حکومت نے جوائنٹ سیشن بلوا بھی لیا، جس کے بارے میں چیبہ گوئیاں کی جا رہی تھی کہ حکومت اس قابل نہیں ہے، نمبرز اس کے پاس پورے نہیں ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں اپنے مختلف بلز پاس کروا سکے. لیکن حکومت نے نہ صرف اجلاس بلوایا بلکہ 33 کے قریب انہوں نے بلز بھی پاس کروا لیے. 2 بلز بہت زیادہ کانٹروورشل تھے، ایک تو ای وی ایم کے استعمال کے حوالے سے اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے حوالے سے بل کانٹروورشل تھے. اپوزیشن کہہ رہی تھی یہ دونوں بل پاس نہیں ہونے چاہیے، اور ای وی ایم اور دونوں جو اوورسیز پاکستانی والے بل ہیں اس پر اسی پہ کے بھی کافی سارے اعتراضات تھے. بہرحال حکومت اس میں کامیاب ہو گئی ہے اور انہوں نے پاس کروا لیے ہوئے ہیں. اب اپوزیشن کا موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ان کو وائڈ قرار دلوا دے. کیا ایسا ممکن ہوگا اپوزیشن کے لیے؟ لیکن ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ اپوزیشن زیادہ مشکلات پیدا نہیں کر سکی ہے حکومت کے لیے. حکومت نے بڑی آسانی سے جوائنٹ سیشن کا انعقاد کیا، جوائنٹ سیشن بلوایا اور بڑی آسانی سے بل پاس کروا لیے. ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن کے دوران تھوڑا سا ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا، گنتی کے بھی ایشوز ہوئے. الٹیمیٹلی اسد کیسر صاحب کو مختلف لابیز میں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین کو بھیجنے پڑے. بعد میں ایک چھوٹی موٹی کنٹروورسی بھی دیکھنے میں آئی کہ شاید گنتی پوری نہیں کی گئی ہے. اینی ویز ان اینی کنڈیشن سچویشن حکومت نے بلز پاس کروا لیے ہیں. حکومت کی بڑی کامیابی ہے. اب کیا اپوزیشن کرنے جا رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کے پاس عدالت میں جانے کا بھی اس طرح سے وقت نہیں ہے، چونکہ جو الیکٹورل ریفارمز کا بل ہے ابھی وہ پاس ہونا باقی ہے. پھر یہ بھی چیمہ گوئیاں کی جا رہی تھی کہ اتحادی حکومت کو بل نہیں دیں گے، لیکن ان کو رام کر لیا گیا. حکومت کی جانب سے ایک صفحے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ چیزیں ایک صفحے پر نہیں ہیں اسلام آباد، اور پنڈی 2 ڈیفرنٹ پیجز پر ہیں. وہ بھی ہمیں نظر آیا کہ اس بل کے بعد ایک پیج پر ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے اس پر بات کریں گے. حکومت باضد ہے، مصر ہے کہ ہم نے ای وی ایم کے تھرو ہی نیکسٹ الیکشنز کروانے. ایسا کیوں ہے؟ اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ 150 ارب روپے سے زائد خرچہ آئے گا. پچھلے الیکشن میں 20-25 ارب روپے خرچہ آیا تھا، اس دفعہ 300 ارب روپے تک بھی خرچہ آ سکتا ہے. 2-3 لاکھ آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہائر کرنے پڑیں گے، 8 لاکھ سے زائد مشینیں اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا پڑے گا. کس طرح سے لے کے جائی جائیں گی، کس طرح سے رکھی جائیں گی، یہ بہت سارے ایشوز ہیں، بہت ساری نیٹی گٹیز ہیں جس پر حکومت کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پی کہہ رہا ہے بطور فریق کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے قانون سازی کو، لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی آپشنز نہیں ہے، عملہ ٹرینڈ نہیں ہے، باقی دیگر بھی بہت سارے ایشوز ہیں. حکومت یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب حکومت ایک طرف ہے اپوزیشن اور ای سی پی دوسری طرف کھڑی ہے. اور دوسرا ہم نے ایک اور بھی ایک قانون سازی دیکھی جس میں حکومت کامیاب نظر آئی. نیب سپلیمنٹری بل آج سینٹ سے پاس کروایا گیا، اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے کہ یہ بل دھاندلی سے اور دھوکے سے پاس کروایا گیا کہ اپوزیشن جمعہ کی نماز پڑھنے چلی گئی اور پیچھے سے حکومت نے بچوں کی طرح نیب سپلیمنٹری بل پاس کروا لیا. یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں پارلیمنٹ کو مسلسل بلڈوز کیا جا رہا ہے؟ اور ایسا بل جس کو اپوزیشن دھاندلی کا ایجنڈا قرار دیتی ہے اور دھاندلی کا حربہ قرار دیتی ہے، اب وہ پاس ہو گیا ہے. کیا بہت زیادہ لیوریج حکومت حاصل کر سکے گی؟ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیئر حسین بخاری صاحب ہوں گے، علی گوہر بلوچ صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ایم این اے بھی ہیں، حسان خاور صاحب رہنما پی ٹی آئی، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نیئر بخاری صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ تو دعوے کیے جا رہے تھے کہ کچھ لوگ حکومت کے رابطے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت اتحادیوں کو بھی رام کرنے میں کامیاب ہو گئی اور بل بھی اس نے پاس کروا لیے. شکریہ میتلا صاحب. آپ نے آغاز میں ڈاکٹر عامر لیاقت کا بیان ایک انٹرو میں سنایا. وہ بڑی واضح بات سامنے ہے کہ
किस किस को कौन लेके आया और कैसे वो मैनेज हुआ। अगर ये इतने ही पुरएतमाद थे तो जो पहला इजलास जो उन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया था उसको क्यों मुलतवी किया गया, उसको क्यों मौखर किया गया। मीनिंग देयर बाय कि इनके पास तादाद पूरी नहीं थी, उसकी मैनेजमेंट के लिए उनको टाइम गेन करना था। जवाब ये पेश किया कि स्पीकर से अपोजिशन ने मुलाकात करके रिक्वेस्ट की, जबकि अपोजिशन के रहनुमाओं ने कहा कि हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की स्पीकर से। और फिर अगर स्पीकर ये बात कहता है कि जी हम कंसल्टेशन करना चाहते थे, कंसेंसस डेवलप करना चाहते थे, तो अपोजिशन के साथ तो फिर रुजू ही नहीं किया। तो मीनिंग देयर कि ये मैनेज किया गया, और कैसे मैनेज किया और किन फोर्सेस से मैनेज किया इसको आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। सेकेंडली बात, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर का इंट्रो में बयान सुनाया कि सारी दुनिया में ईवीएम है। मेरा ख्याल है वो बड़ा बेखबर प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का। इसको ये खबर तक नहीं कि दुनिया में सिर्फ 20 ममालिक में ये ईवीएम इस्तेमाल हुई, और उन 20 में से 6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया। जर्मनी ने गिव अप कर दिया, बहुत सारे मुल्कों ने सिर्फ लोकल बॉडीज की हद तक रखा। फिर जो वोटिंग थी, ई वोटिंग थी, उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात थे। तो ये वर्केबल नजर नहीं आता। और फिर नईर बुखारी साहब, आपने बात की कि कुछ फोर्सेस ने हुकूमत को मेजॉरिटी मैनेज करके दी, ये कौन सी फोर्सेस हैं? इनके बारे में तो दावे किए जा रहे थे कि अब ये फोर्सेस उनका साथ नहीं देंगी। देखिए, ये फोर्सेस वही हैं जो फोर्सेस इनको गवर्नमेंट में लेके आई हैं, ये वही फोर्सेस हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकेंगे, 3 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, गुर्बत का इजाफा हो गया, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। तो ये जो तजुर्बा उन्होंने 3 सालों में किया इकोनॉमी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के साथ, वही तजुर्बा ये करना चाहते हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए। उसके लिए चेयरमैन बिलावल ने बड़ा कैटेगोरी लिखा कि हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानेंगे जो इस कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन के जरिए वो करवाएंगे। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, बिलावल साहब ने एक और भी बात की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ज्यादा जोर दे के कही है, बाकी रहनुमाओं ने इतना ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको फोन किए गए, आपके जो लोग थे उनको भी फोन किए गए कि आप ज्वाइंट सेशन का हिस्सा ना बने। देखिए, ये तो इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। मौलाना साहब के पास इंफॉर्मेशन होगी इसलिए उन्होंने बात की, और बाकियों को भी शायद रुजू किया गया हो। लेकिन बुनियादी बात है कि मैं एक सवाल है, अगर इनके पास स्ट्रेंथ थी, अगर ये कंफर्टेबल थे, अगर ये कॉन्फिडेंट थे, तो जो पहला इजलास जो जल्दबाजी में बुलाया गया और जल्दबाजी में उसको मनसूख किया गया, उसके रीजन बता दिए जाए। राइट, बिल्कुल ठीक है। चलें इसका जवाब ले लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, गिनती का क्या इशू था? आप एलाइज करते रहे कि स्पीकर ने गिनती ठीक नहीं की है, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाहिद भाई, बिल्कुल काउंटिंग में मैं उस वक्त उधर मौजूद था, और जब काउंटिंग करके इन्होंने बताया कि इतने नंबर हैं, तो फिर जो हमारे कुछ अरकान थे जिसमें हमारे साबिक डिप्टी स्पीकर थे अब्बास साहब, वो भी उधर मौजूद थे। तो हमने जब काउंटिंग की तो इनके वो जो स्टाफ था वो इनको ज्यादा बता रहा था, क्योंकि हर चीज तो प्री प्लान थी, और उसमें फिर 4 और 5 का तकरीबन फर्क पड़ा। पहले ये ज्यादा बता रहे थे, फिर इनको दुरुस्त करना पड़ा। नहीं, 221 ये बता रहे थे ना, 221 बता रहे थे, आप कह रहे हैं कि 217 थे एक्चुअली। सर 221 का जो फिगर है वो मतलब है कि वो बाद में अनाउंस बाद में किया गया। एक्चुअली ये उससे ज्यादा बताना चाह रहे थे जो हमें बताया था, फिर हमने इतराज किया उसके ऊपर, फिर हमने काउंटिंग की, फिर जाके 221 हुआ। ये तो 221 से ज्यादा बताना चाह रहे थे। मैं ये बात करने का मकसद ये है, और हमारे कुछ कम कर रहे थे जब, तो इस वजह से फिर हमने इतराज लगाया, इनके भी काउंट किए, तो फिर 4-5 का फर्क पड़ा। देखिए मित्तल साहब, गुजारिश नहीं, तो आपके अपने 18 कहाँ थे? देखें हमारी तो तकरीबन 100% नून लीग की हाजिरी थी, और मैं समझता हूँ कि मुतहदा 18 अपोजिशन के लोग पार्लियामेंटेरियन मिसिंग थे भाई। उसमें देखे ना, कुछ लोग तो वो हैं, जैसे मलक परवेज साहब हैं, वो वफात पा चुके हैं। देखें अपना डार साहब हैं, वो जिन वजूहात की बिना पर नहीं है आपके इल्म में। एक तनवीर साहब हैं,
مطلب ہے کہ وہ ہمارے سینیٹر وہ بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں، ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں. تو 2-3 یہ تھے. باقی ہمارے جو ادھر موجود اراکین تھے ان کی 100% حاضری تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میتلا صاحب، اپوزیشن کی حاضری 100% بہترین تھی اور بڑی اسپرٹ کے ساتھ لیکن تھی. پھر بھی آپ ہار گئے. بھائی دیکھیں، گزارش یہ ہے، اگرچہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے لیکن ظاہر ہے اکثریت میں ہے تو گورنمنٹ میں ہے نا. بات اکثریت نہیں یا تو پھر اقلیت آپ کی نہیں دعوے ہے. جھوٹے کیوں کر رہے تھے کہ اتحادی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں؟ وہ جو رابطے میں لوگ تھے وہ کہاں گئے، کہاں غائب ہو گئے؟ میتلا صاحب مجھے ذرا بات پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. یہ اس سوال کا جواب ضروری ہے بلوچ صاحب، کائنڈلی میں رسپونڈ کریں. یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے لوگ تھے وہ ظاہر ہے جو ان کے اتحادی تھے انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور وہ بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے یہ ای وی ایم کے ایشو کے اوپر. اور ان کے بے شمار اراکین تھے جو کہ ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جب ہمیں پیچھے سے اشارہ کیا جاتا ہے، جب ہمیں زور دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے. تو جب ان کو اشارہ ہو گیا تو چلے گئے، اگر نہ جاتے تو ان کے اپنے اراکین بھی جانے کے لیے ان کو ووٹ کرنے کے لیے اس ایشو پر تیار نہیں تھے. اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ وہ نظام لے کر آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح پہلے نیر بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو مطلب ہے کہ یہ دنیا کے اب تو 9 یا 10 یا 11 کنٹریز ہیں جن میں یہ نظام ہے. اور جرمنی نے تو اس کے مطلب اوپر لیجسلیشن کر دی ہے، انہوں نے اپنے تو آئین کا حصہ بنا دیا ہے. اور ایز یوزل انہوں نے اسمبلی کی کاروائی کو بلڈوز کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب نہ یہ شہباز شریف صاحب کو بات کرنے دے رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پروٹیسٹ کیا جب ان کے اراکین نے، پھر انہوں نے بات کی. اور بات میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں اس میں ہار اور جیت نہیں ہوتی، اس میں اتفاق رائے پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ملک کی اکائیوں کو نقصان بالکل پہنچے صحیح گا. ہے، وہ انہوں نے اور ملک اتفاق کے لیے رائے پیدا نہیں کیا. اب آپ کیا کریں گے اس بات کا جواب سوچ کے رکھیے، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. حسان خاور صاحب، یہ شفاف الیکشن صرف آپ ہی کو چاہیے اور پھر فون کروا کے آپ پارلیمنٹ میں بل وغیرہ پاس کروا لیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کامیابی ہے اور آپ ای سی پی سے بھی امپلیمنٹ کروا لیں گے؟ اگر شفاف الیکشن کسی اور پارٹی کو چاہیے ہوتے تو آج سے پہلے کوئی پارٹی اس کی بات نہ اٹھاتی، کوئی انتخابی اصلاحات کا بل نہ لاتی. آج جو سارے دعوے دار آ گئے کہ جی پائلٹ کرنا ہے اور ہندوستان کو 20 سال لگے، تو کس نے 20 سال، اگر ہندوستان 20 سال سے یہ کام کر رہا تھا، کس نے ہمیں روکا ہوا تھا 20 سال سے کہ ہم اس کی طرف نہ دیکھتے؟ میرا تو خیال ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تو شاید کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو شفاف الیکشن چاہتی ہے یا پرانے سسٹم کو چینج کرنا میں آپ چاہتی ہے. کو کریکٹ کر دوں حسان خاور صاحب، یہ جو دونوں بلز آپ نے پاس کروائے ہیں نا، یہ دونوں 2010 اور 11 میں پیپلز پارٹی کے انیشیٹیوز ہیں. میں ای وی ایم کی بات کر رہا ہوں نا کہ ای اس وی کو ایم بھی شفاف اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دینا، یہ دونوں پیپلز پارٹی کے انیشیٹیوز تھے جو انہوں نے 2010 اور 11 میں شروع کیے تھے. نہیں دیکھیں ضرور شروع کیے ہوں گے، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اگر شروع کیے تو پھر کہاں گئے؟ ابھی جو اوورسیز کے مسئلے کے اوپر پرانی سٹیٹمنٹس تو ہم نے سب کی دیکھی، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے ایشو پہ کہاں کھڑی تھی. یہ کتنا بڑا المیہ ہے شاہد صاحب کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہمیں ان کی ریمیٹنسز بھی چاہیے، ہم ان کو کلیم بھی ہر جگہ کرتے ہیں، اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بھی ان سے فائنینس کرتے ہیں، پر ہم چاہتے ہیں وہ ووٹ میں اپنا حصہ نہ لیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ اگر وہ یہاں کے حالات سے ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، یہاں ان کو ریئل سچویشن کا، آن گراؤنڈ سچویشن کا آئیڈیا نہیں ہے، تو شاید ان کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس ملک کا حکمران نامزد کریں یا سلیکٹ کریں. نہیں دیکھیں، یہ تو بات پھر ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ تو ان کی ترسیلات ہیں. ان کی ترسیلات ہی تو اس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ چلاتی آئی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ آپ کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، وہ رہ رہے ہیں، وہ زیادہ اویئر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں کیسے چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو آپ جائزہ بھی لے سکتے ہیں اس بات کے بالکل ٹھیک اندر، ہے. بڑی کلیئر. آپ نے یہ فون کروا کے اتحادیوں کو بھی رام کر لیا اور اپنے لوگوں کو بھی رام کر لیا اشاروں کی وجہ سے، جیسے علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے ووٹ دیا آپ کو. اگر مجھے شاہد صاحب یہ بتائیں، اگر یہ کام سارا فونوں پہ چلتا ہوتا
تو پھر اتنا شور و غل کس بات کا تھا؟ پھر اتحادی یہ کیوں کہتے کہ ہمارے تحفظات ہیں؟ کیوں ان سے بات چیت ہوتی؟ کیوں ڈائلاگ ہوتے؟ پھر تو ہر کام فونوں پہ ہوتے. فونوں کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو جمہوری عمل پر یقین نہیں رکھتے. ہر وقت وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ پیچھے کوئی سازش ہے. یہ تو ایک جمہوری عمل کا پارٹ ہے. اتحادیوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے تحفظات دور کیے, آگے. اب اگر فون ہی کروانا تھا تو پھر 2 ہفتے 1 ہفتہ پہلے کیوں نہیں فون کروا دیا؟ اس کا تو کوئی جواب دے. بالکل صحیح ہے. ویسے اتحادی تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ای وی ایم کے حوالے سے تحفظات ہیں, بس ہم نے ووٹ کر دیا ہے, یہ وقت ہم نے نکالنا تھا. اگر کسی کا کوئی اور تحفظات اس کے ہوں گے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اس کو بھی بہتر بنائیں گے. ہمارا ایم بڑا کلیئر ہے. ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر مشین کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارا ایم ہے الیکشن کو شفاف بنانا ہے. اگر کوئی اتحادی اچھی تجویز دے گا, اپوزیشن والے بھی دیں گے کہ اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے یہ کریں. ہم تو اوپن ہیں. لیکن آپ اوپن نہیں ہیں, اوپن ہینڈڈ نہیں ہیں, بیکاز 18 مہینے سے ای سی پی نے آپ کو ایک رپورٹ بھیجی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں جس میں بتایا گیا ہے کہ ای وی ایم او اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس کیوں نہیں دیے جا سکتے. اس میں سارا انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ سارا خلاصہ بیان کیا ہوا ہے, لیکن آپ نے اس کو ایک مرتبہ بھی ڈسکس نہیں کیا. آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس آپ کو لگتا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے شاید آپ جیت جائیں گے اور آپ ہی کے لیے ہے یہ سارا کچھ, تو اس لیے آپ نے یہ کروا لیا. اس پر بہرحال 2 بڑے رہنماؤں کے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کا بھی اور خواجہ آصف کا بھی. اس پہ بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہیں. کنور دلشاد صاحب, ای وی ایم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے حکومت بل پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ ای سی پی کہہ رہا ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا اب موقف جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار بائی جسٹس انصاف کی قیامت بنے پیش کر دیا. اتنا بڑا مضبوط موقف دیا ہے کہ جناب اس کے بڑے چیلنجز ہیں, اس کے 4-5 ہمیں پروجیکٹ بنانے پڑیں گے, اس کی باقاعدہ تجرباتی طور پر کام کرنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مزید جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے, یہ ہمیں کچھ وقت چاہیے. لیکن ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جناب, آپ نے بھی سارے ہم الیکشن کمیشن کے معاملات کو دیکھے ہیں, یہ جناب بڑا اچھا سسٹم ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ایک استعمال کرنا ایک اچھا طریقہ ہے. ڈیجیٹل دور میں ہم داخل ہو جائیں گے, لیکن حکومت نے اس سارے مسئلے کو متنازع بنا دیا. ابھی اس الیکشن ایکٹ کی منظوری ضرورت ہی نہیں تھی جو انہوں نے جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کی. اس کا سمپل طریقہ یہ تھا کہ چند مہینے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب بار بار الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں قوم سے خطاب کر رہے تھے, تو یہ ایک سمپل سا لیٹر وزیر اعظم آفس سے جاتا الیکشن کمیشن پاکستان کو, ایک باقاعدہ ایک کنسپٹ لیٹر کہ جناب پاکستان کے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ سب متنازع رہے ہیں اور ہارنے والی پارٹیوں نے تسلیم نہیں کیا, تو آپ کوئی وے آؤٹ نکالیں, ہمیں بتائیں, کوئی گائیڈ لائن دیں ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان لا محالہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کوئی تجویز کرنی تھی کہ جناب یہ طریقہ بہتر ہے. اچھا نہیں, جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ 1.5 سال پہلے پارلیمنٹ میں جمع کروائی گئی ہے اس میں بڑے سیریس کنسرن شو کیے گئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ٹرینڈ عملہ نہیں ہے, ہمارے پاس جو 8 سے 12 لاکھ مشینیں ہیں اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, ہم نے اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے کرنی ہے وہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کوئی سہولت موجود نہیں ہے. انڈیا کی بات کریں, وہاں پہ ان کے ای وی ایم مشین کمپنیز کے اپنے ہیلی کاپٹرز ہیں, 150 ارب روپے سے زیادہ پیسے. انڈیا امیر ملک ہے, ہم غریب ملک ہے. اس طرح کی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا. 2-3 لاکھ ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹس رکھنے پڑیں گے. تو یہ جینوئن کنسرنز نہیں ہیں ای سی پی کے؟ بالکل درست کہا انہوں نے. سارے جتنے ممالک میں جو جہاں یہ تجربہ چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, اسی حوالے سے انہوں نے اپنے ایک اعتراضات پیش کر دی کہ یہ ہمیں مرحلے پیش آئیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے جو سینٹ کمیٹی میں پیش کیا کہ جناب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ٹیمپرنگ کے بڑے امکانات ہیں,
اس میں چپ جو ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے، سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنی مرضی کا سیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں شفافیت نہیں ہے، اس میں دھاندلی کے دروازے کھل سکتے ہیں، ووٹوں کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ سینٹ کمیٹی میں وہاں پیش کیے اپنے 34 اعتراضات کے دوران، یہ باتیں یہ بھی شامل تھی۔ باقی تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ لاجسٹک ہے، باقی 10 جو پوائنٹ ہے اس پر حکومت نے بھی تسلیم کیا کہ 10 پوائنٹ جو دیے ہیں وہ بڑے سیریس قسم کے دیے۔ یہ کنور صاحب ویسے کتنے ممالک ابھی ای وی ایم یوز کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 8 یا 10 ہیں ممالک جو ابھی یوز کر رہے ہیں، باقی سب نے اس کو ابینڈن کر دیا ہے۔ بالکل 6 ممالک ہیں، 6 انڈیا بڑا ملک ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں۔ لیکن انڈیا 2014 کے 2019 کے بھی انتخابات کنٹروورشل ہوئے، انہوں نے کہا کہ ای وی ایم نہیں یوز ہونی چاہیے، سپریم کورٹ میں کیس بھی چلا اور ابھی پچھلے دنوں چل رہا تھا۔ نہیں، باقاعدہ ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں باقاعدہ یہ راہل گاندھی نے باقاعدہ بل پیش کر دیا ہے، پرائیویٹ بل، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ مینول طریقے سے کروائے جائیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے، اس کی چپ بھی جو ہے وہ بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس میں ٹیمپرنگ کے بڑے امکانات ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنا بل پیش کیا ہوا پارلیمنٹ میں۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اور بڑے طریقے ہیں اس کو حل کرنے کے بارے میں، لیکن بہرحال اب یہ ایک اور بڑی بات ہے، اب حکومت بڑی خوش ہو رہی ہے کہ جناب ہم نے الیکشن ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ سے قبول کروا لیا، منظور کروا لیا، اب الیکشن کمیشن پاکستان اس کے تابع ہے، اس کو عمل درآمد کرنے کا پابند ہے، لیکن الیکشن اچھا آپ کہہ رہے ہیں پابند ہے، لیکن جو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے پابند نہیں ہے، حکومت کہتی پابند ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو آئین کا آرٹیکل 222 پڑھیں آپ، اس میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی قانون اگر پارلیمنٹ سچارو صوبائی اسمبلی کوئی ایکٹ پاس کرتی ہے جو الیکشن کمیشن کے آرٹیکل 218 کے خلاف ہے، تو وہ جناب اس پر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، عائد ہی نہیں ہوتی، پابندی نہیں ہے، پابندی لگا دی جناب، آرٹیکل 222 میں لکھ دیا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا جو جواب تیار کیا ہوا ہے، ہم نے کہا ہم کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو آرٹیکل 222 سے تحفظ دے دیا ہے کہ ایسا ایکٹ جو آپ کی خود مختاری میں، آزادی میں، شفافیت میں کوئی رکاوٹ پیش کرتا ہے، آپ تسلیم نہ کہ نہ مانیں، ایکٹ کو ماننا نہ ماننا الیکشن کمیشن کیوں، اپنی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور آرٹیکل 222 پڑھیں آپ۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے۔ حسان خاور صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ حسان خاور صاحب، یہ جو ایکٹ 222 بتا رہے ہیں کنور دلشاد صاحب، اس کے مطابق تو آپ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے ای سی پی کو کہ ہر صورت ای وی ایم کا استعمال کرنا ہے، تو یہ قانون سازی بلا سود ہے۔ میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن جتنا قانون جانتا ہوں اس میں میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور اگر اس میں کوئی ابہام ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے۔ اگر ہر ادارے نے قانون پڑھ کے خود ہی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ یہ میرے پہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر تو اس ملک کا اللہ حافظ ہو جائے گا کہ ہر ادارہ قانون پڑھے گا، وہ کہے گا نہیں میں تو فلانے آرٹیکل کے تحت پروٹیکٹ ہوں، کوئی کہے گا مجھے فلانے آرٹیکل میں پروٹیکشن ہے۔ آپ کسی بندے کو پکڑ کے اندر ڈالیں گے، وہ کہے گا جی مجھے تو فریڈم آف، میرے تو پرنسپل کیا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ یہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہوگا تو عدالت انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، ادارے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آئین سے متصادم ہے چونکہ، اور ڈیفرنٹ جو رولز ہیں اس سے متصادم ہے، اس لیے یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ تو قمر صاحب کا خیال ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کون کرے گا؟ قانون کا فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کرے گی نا، تو اپوزیشن قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جا کے عدلیہ سے رجوع کر لے، الیکشن کمیشن بھی کرنا چاہے تو شاید ان کا اختیار ہو، لیکن کوئی ادارہ بھی اپنے طور پر قانون کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا کہ جی میرے پہ تو اپلائی نہیں ہو رہا اس لیے میں اس سے مبرہ ہوں۔ ایسی نہ تو کوئی ریت اس ملک میں رہی ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ نہ ہی اس ملک میں کوئی ایسی ریت پڑے۔ بالکل صحیح ہے کنور صاحب۔ اب الیکشن کمیشن تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو اپنی انڈیپینڈنس کو انشور بھی کرنا ہے، تو اس کا مطلب اس کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو بات کہہ رہے ہیں، کل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ایک بریفنگ بھی دی ہے، انہوں نے کہا ہم تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی نہ پوزیشن میں ہیں، نہ ہی کریں گے، نہ ہی ہم باؤنڈ ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے خاور صاحب سے گزارش کرو، بڑے پڑھے لکھے طالبان ہیں، بڑی اچھی اپنی بات کرتے ہیں ہمیشہ بڑی اچھے دل سے، میں ان کی گزارش کروں کہ کسی اور ادارے کو یہ اختیارات نہیں دیا آئین نے
اس آئین کو اختیار صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہے. انہوں نے آرٹیکل 222 کا جو ہے کسی اور ادارے کو کوئی کسی کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی مرضی کریں, اپنی منشا کریں. یہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خود مختاری کو جو ہے وہ اس کو عزت دی گئی ہے کہ آپ اپنے ادارے کو آئین کے مطابق دیکھیں, اور اگر آپ کے خلاف منظور ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں. یہ چاروں صوبائی اسمبلی کا ذکر ہے, فیڈرل پارلیمنٹ اینڈ 4 پروونشل اسمبلیز, یہ لکھا ہوا اس کے اندر کہ اگر وہ ایکس پاس کرتی ہے تو آپ اس کو تسلیم نہ کریں. یہ آپ کی بالکل ایکس کے پابند نہیں ہے اس کو عمل درآمد کرنے کے. تو الیکشن کمیشن پاکستان کہتے ہیں ہم کیوں جائیں سپریم کورٹ پاکستان میں, ہم نے ویسے ہی آرٹیکل 222 کے مطابق کہنا ہے کہ یہ آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہے. اور اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے, تو میں اپنے دوست خاور صاحب سے کہوں گا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات ہیں کہ آپ اپنا انتخابی فہرست تیار کریں, لیکن آپ نے تو اپنے اس ایکٹ کے تحت تمام اختیارات دے دی ناظرہ کو. تو آپ آرٹیکل 218 یہ کہتا ہے کہ انتخابی فرشتے تیار کرنا الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات ہیں, اور وہ تو آپ نے تمام حذف کر کے وہ دے دیے ناظرہ کو. یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اس پر چیف الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر پاکستان کو خط لکھا تھا کہ جناب یہ تو بالکل خلاف ورزی ہے. جب میں نے صدر مملکت کی ملاقات کے دوران یہ بات بتائی تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ خلاف ورزی ہے ان کی. اٹارنی جنرل پاکستان جب آئے ملنے کے لیے تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن ٹھیک کہتا ہے, اس میں 14 شکیں ایسی ہیں جو آئین سے متصادم ہیں. تو یہ تو اٹارنی جنرل تسلیم کر چکے ہیں الیکشن کمیشن میں بیٹھ کر. یہ تو میں کہوں گا جس بھی آرٹیکل 222 جو ہے وہ آئینی طور پر تحفظ دیتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو. اگر کوئی پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی آپ کے ایکٹ کے کوئی ایسا ایکٹ پاس کرتی ہے جو آئین سے متصادم ہے, آپ اس کو تسلیم نہ کریں. بالکل صحیح, آئین نے اجازت دی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. میں علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی اجازت سے چھوٹا سا بریک لے لوں, چونکہ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, پھر میں آپ ہی سے شو کا آغاز کر دوں گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب, حکومت نے ای وی ایم پہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے بل تو پاس کروا لیے ہیں. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے گی. عدالت سے اپوزیشن رجوع کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کا استحقاق متاثر نہیں ہوگا؟ نہیں, کوئی استحقاق پارلیمنٹ کا اس میں نہیں ہوتا کہ اگر عدالت اپنے اختیارات استعمال کرے. عدالت کے اختیار میں ہے کہ وہ کوئی قانون پارلیمنٹ نے جس کو پاس کیا ہو اس کو اگر وہ آئین کے سے متضاد ہو تو اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلز پاس کروائے گئے ہیں یہ آئین سے متصادم ہیں, جیسے کہ ای سی پی کا موقف ہے؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی, وہی کر سکتی ہے, اور دونوں کا اپنا اپنا موقف لے کے جائیں گے اس کے سامنے روبرو. اور سپریم کورٹ, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اعتزاز صاحب, حکومت کہہ رہی ہے کہ ای سی پی کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ای سی پی کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 222 ہمیں یہ تحفظ دیتا ہے کہ کوئی بھی اگر کانٹروورشل بل ہوگا وہ ہمارا ڈسکریشن ہوگا, ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نہیں, یہ نہیں ای سی پی کہہ سکتی, ان کو پابند ہے وہ قانون کے, جو قانون پارلیمنٹ بنائے اس کے پابند ہے. ساری ہر ادارہ پابند ہے سوائے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے, جو یہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی اور ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کو جس کو اسپیکر نے سرٹیفکیٹ دیا ہو کہ یہ پاس ہوا ہے ہاؤس سے, اس کو وہ کالعدم قرار دے یا خلاف آئین کو قرار دے. یہ کسی اور ادارے کو کانسٹیٹیوشن کے تحت اختیار نہیں ہے سوائے سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو اپنے اپنے اختیارات میں. چودھری صاحب, اگر چیزیں واضح ہوں, ڈائریکشن واضح ہو, نظر آ رہی ہوں, کانسٹیٹیوشن بھی نظر آ رہا ہے, ڈیفرنٹ رولز بھی نظر آ رہے ہیں, الیکشن ایکٹ بھی نظر آ رہا ہے, ان میں واضح طور پر اگر لکھا ہو کہ یہ چیز آئین سے متصادم ہے, تو پھر بھی انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا؟
जी बिल्कुल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कुछ मामलात में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जा सकते हैं और ये ऑप्शन होती है, लेकिन अमूमी तौर पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और अमूमी तौर पे उससे भी पहले हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस के तहत उसको डायरेक्टली भी अगर आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, हाई कोर्ट के ना जाए और सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि मामला ऐसा है कि अगर हाई कोर्ट में गया, 4 हाई कोर्ट में गया, चारों हाई कोर्ट में वहाँ ताखीर हो जाएगी, तो हम ही ये अर्जेंसी का मैटर है, बड़ा अर्जेंट है, तो और हम ही इसको सुने तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्टली सुन सकती है। बिल्कुल सही है। और ये जो बात अभी ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से कही जा रही है कि शायद उनको यहाँ वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, आप इस बात को विंडिकेट करते हैं, कंडोन करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, किसने कहा है कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने? देखिए, ओपोजिशन का मौक़िफ़ है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है कि 90 लाख जो वोटर्स हैं, पाकिस्तानीज हैं, बाहर हैं, उनको चूंकि हालात से रेजोनेट रिलेट नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान के, तो इसलिए दे शुडंट बी पार्ट ऑफ वोटिंग प्रोसेस। ये अगर तो देखें कानून उनको इजाजत देता है तो दे विल बी पार्ट ऑफ द वोटिंग प्रोसेस, और कानून इजाजत देता है कि नहीं देता, आपकी क्या राय है सर? करेगी ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, और उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए किसी न किसी सूरत, इसमें कोई शक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की राय है कि उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, किस तरीके से, किस अंदाज से मिलनी चाहिए वो और बात, पर हम सबसे पहली जमात है जो कह रहे हैं कि उनको वो वोटिंग का हक मिलना चाहिए। तो आप और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करते हैं कि ईवीएम भी इस्तेमाल होनी चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोटिंग का हक मिलना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो कहती है कि उनको उनकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को, और जहां तक ईवीएम का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में तो तस्लीम करने को तैयार नहीं है ईवीएम, और ईवीएम इतनी बननी भी नहीं इस इलेक्शन में, ये डेवलप होगी, और ना ही ये किसी को खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, ना ही मुमकिन है कि आप कोई 3-4 लाख आदमी को ये समझा सकें और उसकी ट्रेनिंग दे सकें। हर प्रिजाइडिंग अफसर को हर पोलिंग स्टेशन में जो कुल 1-2 लाख है कि कितने हैं, फिर हर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को जो एक पोलिंग स्टेशन में 8 और 10 भी हो सकते हैं, फिर जो ने उसको संभालना है, रखना है, लाना है, तरसील और वो सारा वो काम करना है, वो उनको भी, तो ये इतनों को तो ट्रेनिंग ही नहीं दे सकते, मेरा नहीं ख्याल होता, शायद ये इतनी बन ही नहीं सकती इस छोटे अरसे में। राइट। फिर उनको ये करना, तो 2023 का तो मेरा जो अंदाजा है वो 2023 का इलेक्शन पुराने तरीकेकार से ही होगा, पर होगा इस तरह कि सुप्रीम कोर्ट इसको इस तरीकेकार को, मेरा ख्याल है ना काफी तैयारी, प्रेपरेशन और मशीनरी और वोट ईवीएम की ना काफी तादाद की बायस वो इसको सस्पेंड कर देगी, मुअत्तल कर देगी। एतजाज एहसन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अपोजिशन खौफजदा है, बिला जवाज़ खौफजदा है, पूरी दुनिया में आईटी का दौर है, पूरी दुनिया में आईटी की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, आप पता नहीं क्यों खौफजदा है, अहम कारना सोच है ये? देखें, ये वही वज़ीर आज़म है ना जो भाषण दे रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि जो वज़ीर आज़म डस्का के इलेक्शन में और इनकी पार्टी और इनकी इंतज़ामिया जो है रंगे हाथों वोट चोरी करती हुई पकड़ी गई, और क्या ये काम इनका है? ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह तो नहीं है। इनके वज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी हैं और अब जाकर माजरत के लेटर लिख रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये तो इलेक्शनों को बुलडोज, पहले ये आरटीएस सिस्टम के बेनिफिशरी थे, अब ये इस ईवीएम सिस्टम के बेनिफिशरी बनना चाहते हैं।
لیکن بات یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی ہر کوشش جو ووٹ کو چرانے کے لیے ہے وہ کامیاب ہو. یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوگی. اور دیکھیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ معاملات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنا، کنسنسس پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اکثریت، اگر آپ نظام کو اسی طرح سے بلڈوز کریں گے تو پہلے آپ معاشی طور پر تباہی کا شکار ہیں. کیا مطلب ہے آپ ایک الیکشن چرا کے بیٹھے ہیں، اگلا الیکشن آپ کو پاکستان کے عوام چرانے دیں گے؟ یہ تو ملک میں انتشار، پہلے ہم سکوت ڈھاکہ کی طرف چلے گئے، اب آپ ملک کو کس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ یہ تو معاملات بڑے کلیئر ہیں. اور جس طرح سے کہ ابھی قمر دلشاد صاحب نے بھی فرمایا ہے، ان کی وہ جو 222 ان کی آئین کی شق ہے، اس میں بھی اس کی کوئی آرٹیکل ہے تو وہ اس کی بھی کوئی وجہ ہے تو یہ آرٹیکل ڈلا ہوا ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک اور گزارش کروں، جو یہ نادرا کی لسٹیں نادرا کے حوالے کی گئی ہیں، یہ آئین میں شامل ہے. آئین میں جو تبدیلی ہے وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے غیر قانونی کی ہے، وہ غیر آئینی اقدام تھا. بالکل ٹھیک ہے. حسان خاور صاحب آخری کمنٹ کر دیں کہ آپ الیکشن کمیشن کی جو تحفظات ہیں اس کو بھی بارڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے، تو ایسا کیوں ہے؟ اتنے لوگوں کو ٹرینڈ کر سکیں گے؟ یہ تو ووٹ چرانے اور الیکشن چرانے کا فارمولا ہے جو آپ کی طرف سے پاس کروایا گیا اور سپورٹ کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 222 ذرا پڑھ لیجئے گا. میں سب ناظرین سے بھی گزارش کروں گا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ مجلس شورا کو امپاور کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو. اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے گی اس حوالے سے. ایک تو بات یہ کلیئر کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اعتزاز صاحب جیسے سینئر لائر کو لیا. انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ کسی ادارے کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ خود کہہ سکے کہ میں نے اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی اے کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد لوگ 4G سبسکرائبر اور سمارٹ فون یوزرز ہیں. اس مشین کو یوز کرنا سمارٹ فون یوز کرنے سے کم مشکل ہے. اس لیے تو آپ اگلے انتخابات میں اس کو استعمال کروا لیجئے گا نا. آپ کیوں مصر ہیں، کیوں بضد ہیں کہ اسی الیکشن میں استعمال ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 20 سال سے ہندوستان میں یہ کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس ملک میں اگر کوئی الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ ہم لوگ ہیں. 20 سال سے کر لیتے نا، کس نے روکا ہوا تھا؟ جتنے مرضی پائلٹ کرتے، ہندوستان بھی کر رہا تھا. ہم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ کیوں ہم 20 سال سے انتظار کرتے کہ تحریک انصاف کی حکومت آ کے ایک بل لے آئے گی؟ کر لیتے 20 سال میں. رائٹ. بہت شکریہ حسان خاور صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، قمر دلشاد صاحب. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.